کیسے لائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اسلام کو بہت بڑی بلندی ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خود مانگا، اللہ سے مانگا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں عمر دے دے تو اسلام کا نام روشن ہو جائے گا اور آپ کا نام بھی روشن ہو جائے گا، یا اللہ عمر دے دے۔ اور یہ دعا پڑھی، اللہم اعز الاسلام و بعمر ابن خطاب۔ تو یہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں رو رو کے، اللہ عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے۔ تو اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر میٹنگ ہو رہی تھی، ابو جہل سردار تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لائے گا میں اسے 100 اونٹ دوں گا، فلاں فلاں چیز دوں گا۔ تو ایسی میٹنگ ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ اپنی چیزیں اپنے پاس رکھو، میں ابھی جاتا ہوں اور کام تمام کر کے آ جاتا ہوں، سر لے کے آتا ہوں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے ہی آپ راستے میں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت ایک عربی ان سے ملا، انہوں نے فرمایا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ آج بڑے غصے سے تلوار بھی نکالی ہوئی ہے بہر۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر لانے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، اس عربی نے فرمایا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، آپ کے گھر میں آپ کی بہن اور آپ کا بہن بھائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے مڑے اور گھر گئے تو تھوڑی دیر کے لیے دروازے پہ کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ان کی بہن قرآن پاک پڑھ رہی ہے۔ جیسے قرآن کی آواز حضرت عمر کے کانوں میں پڑی تو اس وقت حضرت عمر نے دروازہ کھٹکایا اور بہر اپنی بہن جیسے اندر گھر میں داخل ہوئے تو اس کی بہن سمجھ گئی، ان کی بہن سمجھ گئی کہ آج خیر نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج غصے میں ہے۔ جیسے گھر میں پہنچے تو حضرت عمر نے پوچھا اے بہن میں نے سنا ہے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا؟ تو ان کی بہن نے بولا کہ جی میں نے اسلام قبول کر لیا، اب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن چکی ہوں، ان کی غلام بن چکی ہوں۔ تو یہ بات تھی کہ حضرت عمر سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی غصے میں آئے اور حضرت ان کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی مارا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے۔ اس کے بعد جیسے ہی تھک گئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے جو نام سے اوپر کانپتا ہے، اس ایک کمزور عورت نے میری اتنی بار مجھے اس نے منوا دیا۔ تو ان کی بہن نے بولا کہ عمر اب تھک چکے ہو، مارو نا، سن لو میں اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن چکی ہوں، اب مجھے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم مجھے مارتے رہو اور میں تھک جاؤں۔ تو حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے غصہ کم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے بہن وہ قرآن لے آ جو تو پڑھتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ پہلے جائیں، غسل کریں اور وضو کریں اور پھر، کیونکہ یہ پاک کلام ہے، اس کو ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا، کیونکہ آپ نے ابو جہل سے ہاتھ ملائے ہوں گے، تو اس لیے آپ جائیں غسل کریں اور پھر اس کے بعد آپ ہی قرآن میں آپ کے ہاتھوں پہ رکھوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو بھی رہے ہیں اور غسل بھی کیا انہوں نے۔ تو اس کے بعد غسل کرنے کے بعد پھر آئے، جب قرآن ان کے ہاتھوں میں رکھا گیا تو اس کے بعد انہوں نے ان کے دل میں ان کی رہنمائی آئی۔ جس کو اللہ تعالیٰ رہنمائی دے اس کو کون روک سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ رہنمائی نہ دے، جتنی بھی آپ کوشش کریں، جتنی بھی کریں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو رہنمائی ملے۔ اس کے بعد حضرت عمر پھر باہر نکلے اور ننگی تلوار لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں پھر ایک صحابی ملا، ایک عربی ملا، انہوں نے فرمایا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اب جا رہا ہوں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد جا رہے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ عمر دے دے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ اے پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، جب آپ کے پاس حضرت عمر آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے تو آپ خود جا کر دروازہ کھولنا۔ تو اس کے بعد جیسے ہی حضرت عمر آ رہے ہیں تو صحابہ کرام باہر گئے، دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت علی شیر خدا بھی تھے اور 40 صحابہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، 40 لوگ۔ اس کے بعد جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے دیکھتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान। हज़रत उमर आ रहे हैं और तलवार भी नंगी लेकर आ रहे हैं। तो इस मौके पर हज़रत हमज़ा ने फरमाया कि देखो, अगर वो आ रहे हैं सीधी नीयत से तो हम उसको सलाम करेंगे, अगर वो आ रहे हैं उल्टी नीयत से हमें नुकसान देने के लिए तो तलवार भी उसकी होगी, गर्दन भी उसकी की होगी। लोगों ने मुझे देख चुके हैं, लोग मक्के वाले लोग भी मेरी कुश्ती देख चुके हैं। तो इसके बाद जैसे सुना आप सल्लल्लाहु बाहर निकले और ख़ुद जाकर हज़रत उमर को दरवाजे पे जाकर इस्तकबाल किया। तो इसके बाद जैसे ही देखा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए हुए हैं, तो उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु के कदम मुबारक में गिर गए। तो इसके बाद हज़रत मोहम्मद ने उन्हें उठाया और उन्हें गले से लगाया, फरमाया कि उमर आ जाओ। जैसे अंदर लेकर गए, बैठे हुए थे, उस वक्त ये अजान जो थी इस असल हालत में नहीं थी। इसे उस वक्त इस तरीके की अजान थी, अजान नमाज 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 की पुकार दी जाती थी। तो इसके बाद जैसे ही नमाज का टाइम हुआ तो आप ने फरमाया कि उमर अब नमाज पढ़नी है। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि